ہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام قرآنی صورتوں کا تعارف، اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید، فرقان حمید اور اس کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علی صلاۃ، قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں بطور خاص ایک صورت مبارکہ، اس کا تعارف پس منظر پیش کیا جاتا ہے، اور الحمدللہ یہ سلسلہ چلتے ہوئے آج 28ویں پارے سورۃ الطلاق تک پہنچا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی کئی صورتیں مکی صورتیں ہیں اور کئی مدنی صورتیں ہیں۔ ہجرت سے جو کچھ قبل پہلے نازل ہوا اسے مکی صورت کہا جاتا ہے، اور ہجرت کے بعد جو کچھ نازل ہوا اسے مدنی صورت کہا جاتا ہے۔ مکی صورتوں کی تعداد زیادہ ہے، یعنی 86، اور بقیہ صورتیں مدنی صورتیں کہلاتی ہیں۔ سورہ طلاق 28ویں پارے کی سورہ مبارکہ ہے، اور ترتیب نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 99 ہے، 99، اور ترتیب مصحف کے اعتبار سے اس کا نمبر 65 ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں 2 رکوع اور 12 آیات مبارکہ ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ مدنی ہے، مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اور اس کا نام سورۃ الطلاق اس لیے ہے کہ اس میں طلاق اور اس کے بعد کے احکامات بیان ہوئے ہیں۔ طلاق جب ہوتی ہے تو عدت، اور پھر عدت کے جو احکامات ہیں وہ بکثرت اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمائے ہیں۔ نکاح سے عورت شوہر کی پابند ہو جاتی ہے، اور جب اس سے پابندی اٹھا دی جائے تو اسے طلاق کہتے ہیں، یعنی طلاق کے ذریعے یہ پابندی اٹھ جاتی ہے۔ تو نکاح کے بعد اگر طلاق واقع ہو تو اب اس کے اوپر مختلف کنڈیشن میں عدت کے احکامات ہیں۔ یہ پورے احکامات سورہ مبارکہ میں اللہ پاک نے بیان فرمائے ہیں۔ اس کے مضامین کی طرف بڑھتے ہیں۔ آیات مبارکہ کے درس کی طرف اللہ پاک فرماتا ہے، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن واحصوا العدہ واتقوا اللہ ربکم لا تخرجوہن من بیوتہن ولا یخرجن الا ان یأتین بفاحشۃ مبینہ وتلک حدود اللہ ومن یتعد حدود اللہ فقد ظلم نفسہ لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا۔ اے نبی، امت سے فرما دیں، یعنی اے نبی، اور اس کے بعد محذوف ہے، یعنی آپ امت سے فرما دیں، امت کو یہ احکام بتا دیں۔ اذا طلقتم النساء، جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دو، فطلقوہن لعدتہن، تو ان کی عدت کے وقت پر انہیں طلاق دو، وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، اور عدت کو شمار کرتے رہو، وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، اور اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے، لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، تم عورتوں کو ان کے گھروں سے نہ نکالو، اور نہ وہ خود نکلیں مگر یہ کہ کسی صریح برائی کا ارتکاب کریں۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ،
اور یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اور جو اللہ کی حدوں سے آگے بڑھا تو بے شک اس نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ تم نہیں جانتے شاید اللہ اس کے بعد کوئی نیا معاملہ پیدا فرما دے۔ لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، یعنی تم نہیں جانتے بعد میں کچھ اور معاملہ پیدا فرما دے۔ یہ آیت مبارکہ اس کا ایک پس منظر ہے، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جنہوں نے اپنی اہلیہ کو طلاق دی تھی، اور وہ طلاق عورت کو جو ایک ماہانہ خاص پیریڈ کے اس کے ایام ہوتے ہیں، ان پیریڈز کے ایام میں طلاق دے دی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بلایا اور ان سے یہ فرمایا کہ تم اس سے رجوع کرو، یعنی اس دوران جو طلاق دی ہے تم اس سے رجوع کرو۔ وہ چونکہ ایک طلاق تھی تو اب اس کے بعد رجوع کا آپشن باقی ہے، اگر ایک یا دو رجی طلاقیں ہوں تو رجوع ہو سکتا ہے، تو کہا کہ رجوع کرو اور پھر پاکی کے دنوں میں طلاق دینا، اگر طلاق دینی ہے تو پاکی کے دنوں میں طلاق دینا۔ چونکہ جو خاتون جن کو پیریڈز آتے ہوں ان کی طلاق کی عدت وہ 3 پیریڈز آ جانا ہے، طلاق کے بعد 3 پیریڈز آ جانا ہے، تو اب حکم ان کو ہوا کہ پاکی میں دو طلاق جو دینی ہے تو وہ پاکی میں دو۔ اور یاد رکھیں طریقہ ہی یہی ہے، طلاق اگرچہ ناپسندیدہ عمل ہے، اللہ پاک کو حلال چیزوں میں جو سب سے زیادہ ناپسند ہے وہ طلاق ہے، لیکن یہ تب ہے جب بلا وجہ شرعی طلاق دی جائے، اور اگر کوئی وجہ شرعی پائی جاتی ہو، ظاہر اس کا کوئی سبب یا کوئی وجہ شرعی پائی جاتی ہو، تو پھر طریقہ بھی شریعت نے ہی اس کا بتایا ہے کہ کب طلاق دی جائے، کیا طریقہ اختیار کیا جائے۔ پہلے فریقین میں صلح کی کوئی گنجائش والی صورت ہو، اگر یہ بھی نہیں ہے، کسی طرح کی بھی کوئی معاملہ حل نہیں ہو رہا کہ وہ اللہ کی حدود کو وہ قائم نہیں رکھ پا رہے، تو اب انہیں کیا ہے کہ پھر طلاق دے کر آپ فارغ کر سکتے ہیں۔ اب طلاق میں یوں ہے کہ ایک طلاق دیں پاکی کے دنوں میں، اب اس کے بعد ماہواری آئے، پھر اس سے پاک ہو جائیں، پھر ماہواری آئے، پھر اس سے پاک ہو جائیں، پھر ماہواری آئے، تو جب تیسری ماہواری پیریڈز کے دن آ کر ختم ہو گئے تو عدت ختم ہو جائے گی، اور یہ بیوی انڈرسٹوڈ اس کے نکاح سے نکل جائے گی۔ ہاں، عدت کے دوران شوہر کو رجوع کا حق حاصل، وہ رجوع چاہے عملی فعلی طور پر ہو یا قولی طور پر زبانی طور پر ہو، تو اگر اس نے رجوع کر لیا تو دوبارہ ان کا نکاح بحال ہے، اور اب ان کے پاس مزید 2 طلاقوں کا اختیار ہے، رجوع ہو گیا ان کا۔ لیکن اگر رجوع نہیں کیا اور عدت ختم ہو گئی تو اب نکاح ان کا ختم ہو گیا۔ اب اگر دوبارہ صلح ان کی ہوتی ہے تو بالکل صلح ہو سکتی ہے، لیکن نیا نکاح کرنا پڑے گا۔ عدت کے دوران رجوع میں نئے نکاح کی ضرورت نہیں، جبکہ 1 طلاق یا 2 طلاقیں ہوں، لیکن اگر کسی نے 3 ہی طلاقیں دے دی تو 3 چونکہ 3 ہی ہوتی ہیں، تو اب وہ ایک دم بھی دے گا تو تینوں ہی واقع ہو جائیں گی، تو اب رجوع کی کوئی صورت باقی نہیں رکھی گئی، کیونکہ اب وہ عدت کے بعد آگے ہی اس کو کہیں نکاح کرنا ہوگا، اور جو ایک حلال شرعی کے احکامات ہیں اس کے علاوہ اس کی رجوع کی کوئی صورت نہیں ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو حیض کے دوران، یہ ماہواری اور پیریڈز کے دوران دی گئی طلاق پر فرمایا کہ تم رجوع کرو۔ یاد رکھیں کہ بعض لوگ اس غلط فہمی میں پڑ جاتے ہیں کہ طلاق پیریڈز کے دوران ہوئی نہیں یا ہوتی نہیں، جیسے لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر عورت خاتون امید سے ہو تو بھی طلاق نہیں ہوتی، ایسا نہیں ہے، طلاق ہوگی۔ پیریڈز کے دوران طلاق دی، طلاق ہو جائے گی، لیکن دینے والا گناہگار ہوگا، اسے حکم ہے کہ رجوع کر لے، وہ رجوع کر لے، لیکن طلاق واپسی نہیں آئے گی، وہ طلاق شمار ہوگی، اب وہ چاہے پہلی ہو، دوسری ہو یا تیسری۔ اب اگر تیسری ہی طلاق یہ والی جو اس نے ماہواری اور پیریڈز میں دے دی تو اب رجوع کی بھی کوئی صورت چونکہ باقی نہیں رہتی، اور پہلی دی یا دوسری دی تو رجوع کا آپشن موجود ہے۔ اذا طلقتم النساء، کہ جب تم ارادہ کرو طلاق دینے کا، تو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت سے، ان لوگوں سے فرما دے کہ جب تم ارادہ کرو طلاق دینے کا
تو پھر یہ کرو اس انداز سے، یعنی ان کی عدت کو بھی شمار کر لو، پاکی کے دنوں میں کرو، کیونکہ اگر وہ پیریڈز کے دوران طلاق دی جائے گی تو ان پر عدت طول پکڑ جائے گی، وہ پیریڈ شمار نہیں ہوں گے، اس کے بعد پھر پاکی آئے گی، پھر اس کے بعد جو پیریڈز آئیں گے تو وہ پہلا پیریڈ شمار کیا جائے گا، مخصوص ایام پہلے شمار کیے جائیں گے، پھر یوں 3 گزریں گے، ان کی عدت پوری ہوگی۔ تو اس لیے اللہ پاک نے یہ احکامات بھی بیان فرما دی ہیں۔ آگے ایک اہم مسئلہ عدت کے حوالے سے قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا، لا تخرجوہن من بیوتہن ولا یخرجن، کہ نہ تم ان کو ان کے گھروں سے نکالو نہ وہ خود نکلیں۔ عدت کے جو احکامات ہیں نا، یہ یاد رکھیے ناظرین کرام، طلاق کی عدت ہو یا انتقال کی عدت ہو، موت کی عدت ہو، گھروں سے نکلنے کی جو ممانعت بیان فرمائے گی، جس گھر میں شوہر کے ساتھ وہ رہ رہی تھی، تو عدت کا حکم یہی ہے کہ اسی گھر میں گزارے، عدت اسی گھر میں۔ اسی طرح جو انتقال کے وقت جس گھر میں وہ شوہر کے ساتھ رہتی تھی، اب شوہر فوت ہو گیا تو بیوہ عدت اسی گھر میں کرے، یہ شرعی حکم ہے۔ اگرچہ ہمارے معاشرے میں موت والے معاملے میں تو پھر بھی عدت اسی گھر ہی گزرتی ہے، لیکن طلاق والے میں ایسا نہیں ہوتا۔ طلاق والوں میں دونوں طرف کے لوگ چونکہ اس قدر وہ طیش میں ہوتے ہیں، دوسری کیفیت میں ہوتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ دوسرے گھروں میں گزارتے ہیں، یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ شوہر کو بھی مسئلہ سیکھنا چاہیے اور بیوی کو بھی اور لوگوں کو بھی، کہ یہ حکم شریعت ہے بلا وجہ شرعی۔ اگر بیوی یہاں سے جائے گی تو بیوی گناہ گار ہے، اگر شوہر نکالے گا اسے تو شوہر گناہ گار ہے۔ ہاں، طلاق کے دوران چونکہ اگر تینوں طلاقیں واقع ہوگی معاذ اللہ، تو اب شوہر سے اس کا ایک اجنبیت والا رشتہ ہو گیا، شوہر سے اس کا پردہ ہوگا، تو ان معاملات کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اور جہاں اکیلا شوہر ہے تو پھر وہاں کوئی اور خاتون ان کے ساتھ رہے تاکہ ان کے آپس کے تعلقات کسی طرح نہ ہوں۔ تو یہ بھی احکامات باقاعدہ بیان کیے گئے ہیں۔ بہرحال جو مختصر اور جامع ایک مسئلہ کہ نہ وہ خود اپنی مرضی سے نکلیں اور نہ شوہر ان کو ان گھروں سے باہر نکال دیں، یہاں تک کہ کہا ہے کہ اگر گھر تنگ ہے، وسعت نہیں ہے اور ایسی صورتحال ہے تو بھی بیوی کو اس گھر میں عدت گزارنے دو، شوہر کہیں چلا جائے، وہ عدت کے ایام میں کہیں وہ چلا جائے، یہ بھی احکامات باقاعدہ بیان کیے گئے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں گھر سے نکلے تو عدت ٹوٹ جاتی ہے، عدت اس طرح ٹوٹ نہیں جاتی، عدت ہے، اس کے ایام ہے۔ اب اگر گھر سے کوئی نکل بھی گئی یا کہیں چلے بھی گئی تو وہ عدت کے احکامات میں ہی ہے، ان پابندیوں میں ہی ہے، اب اسے وہ عدت گزارنی ہے۔ اچھا، یہ ٹائم پیریڈ کا نام ہے، ٹائم پیریڈ گزر گیا، کچھ لوگ آ کے کہتے ہیں سال پہلے طلاق ہوئی تھی، اس نے عدت گزاری نہیں، اب گزارے، اب نہیں گزار سکتی، کہ جو ٹائم پیریڈ تھا وہ گزر گیا اس کا۔ تو یہ ٹائم پیریڈ طلاق کے بعد شروع ہو جاتا ہے۔ اب طلاق کے بعد جب بھی یہ ٹائم پیریڈ ختم ہو جائے گا، عدت کے ایام بھی ختم ہو جائیں گے، تو اس لیے ان ایام کو پابندی شرع کے ساتھ گزارنا یہ لازمی اور ضروری ہے۔ آگے فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا۔ تو جب عورتیں اپنی مدت تک پہنچنے کو ہوں تو انہیں بھلائی کے ساتھ روک لو یا انہیں بھلائی کے ساتھ جدا کر دو، اور اپنوں میں سے 2 عادل گواہ بنا لو، اور اللہ کے لیے گواہی قائم کرو۔ یہ ہے جس سے اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے گا۔ ناظرین کرام، اس آیت مبارکہ میں بھی یہ جو بیان فرمایا گیا کہ عورتوں کے ساتھ اس معاملے میں بھی ظلم نہ کرو۔ دین اسلام کے احکامات کتنے صاف ستھرے اور کلیئر ہیں کہ اگر رکھنا ہے بیوی کو تو عدت کے دوران پھر جب آخری وہ ایام میں آئے تو اب اس سے رجوع کر لو، رکھ لو، اور اگر رکھنے کا ارادہ نہیں ہے پھر بھی طلاق دینا ہے تو پھر رجوع نہ کرو، اسے عدت پوری کرنے دو اور معاملہ کلیئر ہو جائے گا۔ یعنی ایک عورت کو شوہر نے طلاق دی، اب
طلاق میں وہ اپنی عدت گزار رہی ہیں، مخصوص ایام کے پہلے پیریڈز گزر گئے، پھر 1 مہینہ گویا کہ گزر گیا، پھر دوسرے آئے، پھر تیسرے، اب جیسے ہی آخری ایام ہو تو اب وہ پورے مدت پوری ہونے سے پہلے شوہر رجوع کرنے کا اگر ارادہ رکھتا ہے تو رجوع تو کر سکتا ہے، مگر اس سے اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور یوں اگر رجوع کر کے رکھنا ہے اسے بیوی کو تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر رجوع کرنا ہے اور رجوع کر کے پھر کہتا ہے میں دوبارہ طلاق دوں گا تاکہ عدت دوبارہ سے گزارنی پڑے، اسے انتظار کرنا پڑے، تو یہ نہ کرے، بلکہ احسن انداز اختیار کرے، رکھنا ہے تو رجوع کر کے رکھ لے، اور اگر چھوڑنا ہے تو اب یہ وقت گزرنے دے، وہ خود بخود ہی اس کے نکاح سے نکل جائے گی۔ اور یہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ 1 طلاق رجعی ہو یا 2 طلاقیں، اس میں دوران عدت رجوع ہو سکتا ہے۔ رجوع کلمات کہہ دے کہ میں نے تم سے رجوع کیا، میں نے واپس لیا، تمہیں نکاح میں واپسی لیا، یا عملی طور پر کوئی ایسا اقدام کے جس کے ذریعے سے رجوع ثابت ہو جاتا ہے، اب اس سے رجوع ثابت ہو جائے گا۔ بیوی راضی ہو یا نہ ہو اس میں رضامندی اس کی ضروری نہیں، شوہر رجوع کر سکتا ہے، لیکن اگر طلاق بائن ہو کہ جس سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، یا عدت گزر گئی، رجعی طلاق تھی جس سے رجوع ممکن تھا لیکن عدت کا ٹائم پیریڈ گزر گیا، تو اب اس سے نکاح کے ذریعے دوبارہ رشتہ بسایا جا سکتا ہے۔ یعنی اگر 1 طلاق ہوئی تھی یا 2 طلاقیں ہوئی تھی، اور جہاں 3 طلاقیں ناظرین کرام، پھر وہاں کوئی راستہ نہیں کسی طرح، یہ بات یاد رکھیں، وہاں کوئی راستہ نہیں ہے، اللہ سے ڈرتے ہوئے پھر معاملہ بالکل کلوز ہے، کلیئر ہے۔ 3 طلاقیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا یہ فتویٰ کہ آپ فرماتے ہیں کہ لوگ بے وقوفی اور حماقت سے کام لیتے ہیں اور 3 طلاقیں یوں دے دیتے ہیں، اور پھر آ کے کہتے ہیں عبداللہ ہمارے لیے کوئی راہ نکالو۔ تو جو اللہ سے نہ ڈرا تو اس کے لیے بھی اللہ نے بھی کوئی راہ پیدا نہیں فرمائی، یعنی اس کے لیے اب کوئی راہ ہی نہیں ہے۔ اللہ سے جو ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ پیدا فرماتا ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور جو اللہ سے ڈرے تو اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے گا، جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے گا، اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں اس کا گمان بھی نہ ہو، جہاں اس کا گمان بھی نہ ہو۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پر توکل کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ ان اللہ بالغ امرہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، بے شک اللہ اپنا کام پورا کرنے والا ہے، بے شک اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ ناظرین اکرام، اس کا ایک پس منظر شان نزول بھی بیان کیا گیا۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے تھے، ان کو مشرکین نے پکڑ لیا اور گرفتار کر لیا اور لے گئے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے کہ میرے بیٹے کو مشرکین نے قید کر لیا، پکڑ لیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ صبر کرو، اللہ کا ڈر رکھو، صبر کرو، اور کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ کثرت سے پڑھو۔ حضرت عوف گھر پہ آ گئے، اپنی بیوی کو بھی کہا کہ پڑھو، یہ خود بھی پڑھ رہے ہیں۔ ابھی یہ وظیفہ پڑھ ہی رہے تھے کہ دروازہ بجا تو ان کا بیٹا گھر آ گیا، تو یہ حیران ہوئے یہ کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ مشرکین نے مجھے گرفتار کیا ہوا تھا، پکڑا، اور وہ مجھ سے غافل ہوئے، کسی طرح سو گئے یا کسی کام میں، تو میں وہاں سے نکلا۔ اب مشرکین نے ان کو پکڑا ہوا تھا، اور یہ پھر ان کی بکریاں بھی تھی، کچھ اور بھی تھے، تو یہ جانور بھی لے کے آ گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھر یہ مسئلہ گیا، حضرت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، تو انہوں نے کہا باقی رکھا کہ یہ استعمال کرو، یعنی اس کی اجازت عطا فرمائی۔ تو اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے راستہ پیدا کر دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہو، جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہو۔ اور جس کا اللہ پر توکل، اللہ اس کے لیے کافی، اللہ اس کے لیے کافی۔ اور اسی آیت کے بارے میں رسول اللہ نے صحابہ سے کہا کہ ایک آیت ایسی میں جانتا ہوں قرآن کی کہ اگر سارے لوگ بھی اس پہ عمل کریں تو سب کے لیے کافی۔ وہ کون سی؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے راستے پیدا فرماتا ہے، راستہ کھول دیتا ہے اس کے لیے۔
اور توکل ناظرین کرام، ایک حدیث پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ پر اس طرح توکل کرو جس طرح توکل کرنے کا حق ہے تو تمہیں اس طرح رزق دیا جائے گا جس طرح پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے۔ وہ صبح کو بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر آتے ہیں، وہ شام کو پیٹ بھر کر آتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور ایک اور حدیث میں فرمایا جو شخص فاقہ میں مبتلا ہو اور لوگوں کے سامنے اپنے فاقہ کو بیان کرے، جو شخص فاقہ میں مبتلا اور لوگوں کے سامنے فاقے بیان کرے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے فاقے دور نہیں کرتا، یعنی وہ فاقے میں ہی رہے گا۔ اور جس کو فاقہ ہو اور وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے، رب سے کہے، تو اللہ تعالیٰ اسے جلد وفات دے کر یا دیر سے رزق عطا فرما کر بے نیاز کر دے گا۔ مانگو پھر اللہ سے مانگو تو پھر اللہ تعالیٰ اسے لوگوں سے بے نیاز کر دے گا۔ اور یہ ناظرین کرام آزمائی ہوئی باتیں جو مشاہدتاً نظر آتی کہ اگر کسی نے لوگوں سے بے نیازی اختیار نہ کی اور وہ لوگوں سے ہی امیدیں لگا کر بیٹھا رہا، انہی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا رہا، انہی کے سامنے یہ رہا، وہ کبھی بھی بے نیاز نہیں ہو سکا۔ بے نیاز یعنی بے پرواہ کہ لوگ جو مرضی کھائیں کمائیں یہ وہ، مجھے اسے کوئی ٹینشن۔ لیکن جس نے لوگوں سے ہی مانگنا شروع کیا اور لوگوں کے ہی مال پر نظر رکھی، اسے جتنا بھی مل جائے گا وہ پھر بھی اسے ہوگا کہ اور کچھ ملے اور کچھ ملے۔ اسی طرح جو توکل یہ بھی اختیار نہیں کرتا کہ حرص ختم نہ ہو اور لالچ حرص میں پڑا ہے، کما 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 کر ایسی کہ اس کی کئی پیچھے اولادیں کھائیں اور کئی کی پشتوں تک کھائیں، مگر پھر بھی وہ اگر سیر نہیں ہوا تو وہ نہیں ہوگا۔ ایسوں کے لیے یہی فرمایا اس کو صرف قبر کی مٹی ہی اس کے پیٹ کو بھر سکتی ہے، ورنہ اس کا پیٹ نہیں بھرے گا۔ علمان الحفیظ، اللہ پاک ہمیں اپنی عطاؤں پر راضی رہنے کی توفیق دے اور ہمیں اللہ کی نعمتوں پر ہمیشہ شکر ادا کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، عدت مختلف خواتین کے حوالے سے مختلف احکامات ہیں۔ مثلا ایسی خاتون جس کو ماہواری ایام پیریڈز آتے ہیں تو اسے طلاق ہو تو اس کی عدت 3 ماہواری۔ اور ایسی عورتیں کہ جن کو اپنے بڑھاپے کی وجہ سے وہ ماہواری ایام پیریڈز نہیں آتے تو اب اس کی عدت یہ 3 مہینے ہے، اب اس کی عدت 3 مہینے۔ اور وہ عورتیں کہ جو امید سے ہیں تو ان کی عدت یہ بچے کا پیدا ہو جانا، ولادت تک ان کی عدت۔ اب چاہے وہ بچہ 6 مہینے بعد پیدا ہو، 2 مہینے بعد پیدا ہو، 1 مہینے بعد پیدا ہو جائے، عدت اس کی ختم ہو جائے گی۔ تو یہ مختلف طرح کی عورتوں کے حوالے سے 3 پیریڈز، 3 ماہواری ان کی کہ جن کو پیریڈز آتے ہیں۔ اور وہ خواتین جو بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکی ہیں، اسے اللہ پاک نے فرمایا واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن 3 اشہر واللائی لم یحضن وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔ اور تمہاری عورتوں میں جو حیض سے نا امید ہو چکی ہے، یعنی عمر بڑی ہو چکی، بڑھاپے کو پہنچ گئی، تمہیں کچھ شک ہو تو ان کی، اور جنہیں حیض نہیں آیا یعنی کم عمری کی وجہ سے ابھی وہ اس عمر کو نہیں پہنچی، تو ان کی عدت 3 مہینے ہے، ان کی عدت 3 مہینے ہے۔ ہر عورت کی 3 مہینے نہیں ہوتی، لوگ بس اس کو جو سنا ایسے ہی آگے پھیلاتے رہتے ہیں۔ اور حمل والیوں کی عدت کی مدت یہ ہے کہ وہ اپنا حمل جن لیں، یعنی بچہ پیدا ہو جائے، اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے اس کے کام میں آسانی فرما دے گا۔ تو یہ ناظرین کرام اس میں عدت کے احکامات بھی بیان ہوئے۔ آپ نے دیکھا عدت کے احکامات کے ساتھ ساتھ جگہ جگہ ارشاد فرمایا اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، شوہروں کو کہیں فرمایا کہ اللہ سے ڈرو۔ نکاح ایک قائم ہو چکا، اب اگر کسی وجہ سے نباہ نہیں ہو رہا تو یہ نہیں ہے کہ بس مار دھاڑ اور یہی سلسلے چلتے رہیں کہ وہ ایک دوسرے کے حق تلفیاں ہوتی رہیں، نہیں، اللہ سے ڈرو، نباہ کرو تو بھی اچھے انداز سے کرو، اور اگر طلاق والی کیفیت ہے تو بھی اچھے انداز سے ہو، تو بھی اچھے انداز سے ہو، اور پھر اپنی اپنی راہیں جدا اختیار کر لی جائیں۔ جیسے قرآن
اور حدیث ہمیں اس کے احکامات بیان فرما رہا ہے۔ تو یہ سورہ طلاق کے حوالے سے کچھ میں نے خلاصہ عرض کیا ہے۔ آئندہ پروگرام میں سورۃ التحریم کے حوالے سے کچھ سنیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں قرآن مجید کے احکامات پر بھی عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔